السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق لے کر آیا ہوں ایک بہترین ٹاپک کو، اور وہ ٹاپک ہے اسلام کیا ہے۔ ڈزنٹ میٹر آپ مسلم ہیں یا نان مسلم، آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے 6 حصوں میں۔ نمبر 1، اسلام کا تصور خدا اور گاڈ کے بارے میں۔ نمبر 2، اسلام کا تصور انبیاء اور پروفٹس کے بارے میں۔ نمبر 3، اسلام کا تصور قرآن کے بارے میں۔ نمبر 4، اسلام کا تصور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، جس کو انگلش میں لائف آفٹر ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، اسلام کا تصور قیامت کے دن کے بارے میں۔ اور نمبر 6، اسلام کا تصور عبادات، ورشپس اور پوجا اپاسنا کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ اچھے سے جانیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ نمبر 1، اسلام کا تصور خدا اور گاڈ کے بارے میں کیا ہے۔ اسلام کے مطابق سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے، جسے ہم مسلمان اللہ کہتے ہیں۔ وہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ اچھا برا، بیماری، شفا، زندگی، موت، اولاد اور روزگار، ساری ہی چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں۔ جب ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا وہ ہے، تو پھر ہماری ساری عبادتیں اور ورشپ صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اسلام کا تصور انبیاء اور پروفٹس کے بارے میں کیا ہے۔ اسلام کے مطابق اس ایک اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء اور پروفٹس بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کے مطابق یہ سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ جب دنیا اندھیرے میں تھی تو انہوں نے سماجی برائیوں کو دور کیا۔ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تو انہوں نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری دی۔ جب عورتوں پر ظلم کیا جاتا تو انہوں نے ظلم سے روکا۔ عورتوں کا وراثت اور پراپرٹی میں کوئی بھی حصہ نہیں تھا، انہوں نے آ کر عورتوں کو وراثت اور پراپرٹی میں حقوق اور شیئرز دلوائے۔ غلاموں کے ساتھ تو جانور سے بھی برا برتاؤ کیا جاتا تھا، انہوں نے غلاموں کو حقوق دیے اور آزادی کا راستہ دیا۔ دشمن تھے لوگ، آپس میں جنگیں لڑا کرتے تھے، انہوں نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کہا جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، کسی کا بھروسہ مت توڑو، رشوت نہ لو۔ انہوں نے ہمیں انصاف کرنا سکھایا۔ ان کا کیریکٹر اور ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 3، اسلام کا تصور قرآن کے بارے میں کیا ہے۔ اسلام کے مطابق قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی۔ ایک ایسی انچینجڈ بک جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب جانتے ہیں اس قرآن کی کچھ تعلیمات کے بارے میں۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو اپنے مالک ایک اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اس قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سماج اور انسانیت کے نیچر کے خلاف ہو۔ اس کتاب میں یہی بتایا گیا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، سارے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح سے وہ دور دور کے رشتہ دار ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یتیموں پر ظلم مت کرو، رشتہ داری قائم کرو، اپنے والدین اور پیرنٹس کو اف تک مت کہو۔ نمبر 4، کیا ہے اسلام کا تصور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں۔ اسلام کے مطابق تمام لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ان کے کرم اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جس اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے دوسری مرتبہ ہمیں زندہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 5، کیا ہے اسلام کا تصور قیامت کے دن کے بارے میں۔ اسلام کے مطابق ایک دن ساری ہی دنیا ختم ہو جائے گی، دوسری مرتبہ زندہ ہونے کے بعد
سارے ہی لوگ اسی دن اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں ان کے کرم اور ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ جہاں کسی کے اچھے اعمال زیادہ نکل آئے تو اسے جنت ملے گی جہاں ریئل خوشی ہے، اور اگر برے اعمال زیادہ نکل آئے تو اسے جہنم ملے گی جہاں پر ہر طرح کی برائیاں موجود ہیں۔ نمبر 6، کیا کہتا ہے اسلام عبادات، ورشپس اور پوجا اپاسنا کے بارے میں؟ اسلام کے مطابق مسلمانوں پر کچھ عبادات فرض اور ضروری ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ اسلام کے مطابق مسلمان پر نماز پڑھنا فرض اور ضروری ہے، جس میں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ جو مسلمان سچے دل سے اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے انسان کا برا نہیں سوچ سکتا۔ اس کی نماز اسے روکے گی برائی سے، اس کی نماز اسے روکے گی بے حیائی سے۔ کندھے سے کندھا ملا کر جب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ نمبر 2، روزہ۔ اسلام کے مطابق مسلمان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے گا، تاکہ جس بھوک سے غریب روزانہ گزرتا ہے، مسلمان بھی بھوکا رہ کر اس غریب کے اس درد کو محسوس کر سکے۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ اسلام کے مطابق مسلمان پر زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس مال ہے تو اس نے اپنے مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ کے طور پر کسی غریب کو دینا ہے۔ نمبر 4، حج۔ اسلام کے مطابق اگر کسی مسلمان کے پاس پیسہ ہے تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں۔ بادشاہ ہو یا فقیر، سب کے سب ایک ہی لباس میں رہ کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کعبے کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اب آپ خود سوچو، جو مذہب یہ سکھاتا ہو، جس کی تعلیمات اتنی پیاری ہوں، کیا وہ مذہب کسی کے بارے میں برا سکھا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو سچے پکے مسلمان بن جائیے، اور اگر نان مسلم ہیں تو اسلام قبول کرنے میں جلدی کیجیے جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو کم سے کم اپنے ایک غیر مسلم دوست تک ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ ملتے ہیں جلدی ایک دوسرے بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔